الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام ہر دل عزیز امام، موقر مقتدر معزز قاری اہل سنت حضرت مولانا حافظ القاری شمس تبریز صاحب قبلہ مدظ العالی و حاضرین اجلاس بس برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب، احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم تاجدار دو عالم فخر بنی آدم رحمت للعالمین سید المرسلین طٰہٰ یاسین انیس الغریبین ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بقصبنا میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا. حضرات گرامی، یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت امام صاحب اور اس محلے کے نوجوانوں اور اثر رسوخ رکھنے والے حضرات کی پہلی کوشش ہے کہ 11ویں شریف کے اس پربہار موقع پر 3 روزہ یہ جلسوں کا اہتمام کیا. 11ویں شریف کیا ہے، کیوں کرتے ہیں، یہ تو اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. جن کو پوری دنیا عقیدت محبت سے یاد کرتی ہے، جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور نذرانہ محبت پیش کرنے کا ایسا انداز ہے کہ اسی نذرانہ محبت اور خراج عقیدت ہی کو نام دے دیا گیا 11ویں شریف. کن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں؟ جن کو عالم اسلام میں حضور غوث اعظم کے نام سے شہرت حاصل ہے. یوں تو یہ لوگوں کے درمیان غوث اعظم سے مشہور ہیں، مگر وہ حقیقت میں قطب المشائخ، فرد الافراد، دافع الفساد، واہب المراد ہیں. اور نام نامی اسم گرامی آپ کا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. آپ کی ولادت باسعادت 470 ہجری میں ایران کے شہر گیلان میں ہوئی. والدین بڑے ہی مقتدر، بہت ہی بلند پایا اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں. آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ آپ کی ام الخیر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں. شجرہ نسب بھی آپ کا بڑا عالی نسب ہے.
جن کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، وہ عالی نسب یعنی حسنی حسینی سادات میں سے والد ماجد کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ تک آپ کا سلسلہ پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تک آپ کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے، اور سلسلہ نسب میں تقریباً 7 پیڑھی میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تک آپ پہنچتے ہیں، یعنی آپ کے نواسوں میں آپ کا شمار ہے۔ لہٰذا یہ آپ کا خاندانی اور نسبی ایک میں نے مختصر خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو کمالات اور جو کرامتیں اور علمی جلالت، علمی مقام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ سارے اولیاء میں ایک نمایاں مقام ہے۔ اسی لیے آپ کو سید الاولیاء بھی کہا گیا، تمام اولیاء کے سردار۔ اولیاء میں بڑا ہی اونچا مقام رکھتے ہیں، اور آپ کے اس بلند مقام کا لحاظ کرتے ہوئے اور ایک بہترین انداز میں تعارف پیش کرتے ہوئے وقت کے مجدد اعظم امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا قدس سرہ یوں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ یہ جو اعلیٰ حضرت نے شعر پیش کیا ہے، اس کے اندر کئی خوبیاں ہیں، کئی خصوصیات ہیں۔ ایک تو مقام و مرتبے کا بھی آپ نے تعارف کیا کہ اولیاء میں ایک بڑا اونچا مقام ہے، لیکن یہاں جو نشاندہی کر رہے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، کیونکہ سر سے لے کر پیر تک اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے اندر ہر کمال رکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر عنایت سے بہت سارے کمالات آپ کو عطا کیے گئے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کی جھلک آپ کی کرامتوں میں نظر آتی ہے، کیونکہ نبی کو معجزہ عطا کیا گیا اور ولی کو کرامت عطا کی گئی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت یوں عرض کرتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ جب تلوے کا یہ عالم ہے تو دل کا عالم کیا ہوگا اور سر کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے ہم ان کی بارگاہ میں محبت، احترام، عقیدت کے ساتھ اپنی بساط کے مطابق نذرانے عقیدت خراج محبت پیش کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی محفل ہم نے سجائی، آپ نے سجائی، محفل بظاہر یاد منانے کے لیے، ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے، ان کی سوانح حیات بیان کرنے کے لیے، ان کی خدمات جلیلہ بیان کرنے کے لیے محفل ہے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے اور کئی بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی یاد کے لیے جب کوئی محفل سجائی جاتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ یہ تجربات کی بنیاد پر کئی بزرگوں نے پیش فرمایا، اس لیے میرا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے نام پاک میں اور ان کے ذکر خیر میں اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتیں رکھی ہیں، یقیناً وہاں برکتوں کا اور رحمتوں کا نزول ضرور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے نام کی 11ویں پورے عالم اسلام میں مشہور ہوئی۔ 11ویں شریف آپ نے سنا ہوگا، خاص طور پر ہمارے علاقے میں، ساؤتھ میں، کرناٹک وغیرہ میں
یہ 11ویں شریف کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اکثر حضرات چاہے وہ قربانی کرتے ہو نہ کرتے ہو لیکن 11ویں شریف ضرور کریں. حالانکہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جس پر قربانی واجب ہے اسے قربانی کرنا ہی ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں 11ویں شریف کا اہتمام، 11ویں شریف کرنے کے لیے اتنی خاص توجہ ہوتی ہے کہ سال میں 11ویں شریف ضرور کرنی ہے. اس میں اکثر لوگوں کی 11ویں قضا نہیں ہوتی. تو میں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نام پاک پر آپ 11ویں شریف کر رہے ہو، یعنی 11ویں شریف کیا ایصال ثواب ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایصال ثواب کا ایک بہترین طریقہ ہے. اللہ کے اس مقدس ولی کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے یہ 11ویں شریف نام دے دیا گیا. اس کا ایک طریقہ رائج ہو گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا راز یہ ہے کہ جب جب 11ویں شریف ہوگی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے کردار و عمل کو لوگ اچھی طرح سے دیکھیں گے، پہچانیں گے، سمجھ میں آئے گا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا عمل کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کے اندر کیا کیا کمالات تھے، اور ان کمالات اور ان کرامتوں کو انہوں نے کس لیے استعمال کیا. خالص اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. تو جب بھی 11ویں شریف کریں گے ان کی قربانیاں یاد آئیں گی. جیسا کہ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. یہ بہت مشہور ہے. جب خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے کی، ساتھ میں آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی تھے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو آپ نے وہاں پر دعا بھی کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اسی آیت کے تحت مفسرین اکرام نے ذکر فرمایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو تعمیر کعبہ کے موقع پر جس پتھر پر قدم رکھ کر کے آپ تعمیر کر رہے تھے وہ پتھر آپ کی خدمت کر رہا تھا. وہ پتھر آپ کی خدمت کر رہا تھا. کیسے خدمت کر رہا تھا؟ تاریخ میں یہ ہے کہ جب آپ کو اوپر ہونا ہوتا تو پتھر اوپر ہوتا، اور جب نیچے آنا ہوتا تو پتھر نیچے آتا. تو جس پتھر پر آپ نے کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس کو وہیں پر رکھا گیا، خانہ کعبہ کے قریب. اس کو اب تو سعودی گورنمنٹ کے کوشش سے اس کو فانوس میں رکھا گیا، گلاس میں رکھا گیا ہے. جو حضرات عمرہ کر چکے ہیں، حج کر چکے ہیں، انہوں نے زیارت کی ہوگی. خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل مقابل میں، حجر اسود کے مقابل میں ایک فانوس آپ کو دکھے گا، جس میں وہاں اس میں اندر پتھر ہے، اس میں قدم کے نشان ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان. اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو. مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھو. آج بھی خانہ کعبہ کا طواف 7 چکر مکمل ہوتا ہے تو وہیں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعات واجب الطواف نماز پڑھی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ اب طواف کے لیے وہاں پر چونکہ طواف کرنے والے طواف کرتے ہیں تو اس کے مقابل میں پیچھے آ کر کے نماز پڑھی جاتی. پہلے حکم یہی تھا مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھیں، لیکن اس وقت بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پڑھ نہیں سکتے، تو اس کے مقابل میں جہاں تک پیچھے جگہ ہے وہاں پر پڑھی جاتی ہے. تو اب یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نماز تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی تھی، پورے حرم شریف میں یا مطاف میں کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی تھی، لیکن یہ حکم کیوں آیا کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو؟ تو اس سے ایک خاص پیغام یہ ملتا ہے کہ نماز تو اللہ کے لیے بندہ پڑھے گا، لیکن جب جب مقام ابراہیم کے پاس پڑھے گا
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار قائم ہوگی، ان کی یاد آئے گی کہ یہ وہ مقام ابراہیم ہے، یہ وہ پتھر ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم کے نشان جس پر بنے ہیں، اس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، تو ان کی یادگار باقی رکھنے کے لیے یہ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم دیا گیا۔ ورنہ نماز تو کہیں بھی پڑھ سکتے تھے، نماز کی ادائیگی پورے حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ لیں تو نماز ادا ہو جائے، لیکن خاص مقام ابراہیم کے پاس پڑھنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی یادگار قائم رہے، ان کی یاد باقی رہے۔ تو اسی دلیل کو سامنے رکھ کر اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بندوں کی یادگار باقی رکھنے کے لیے ان کے نام کی محفل سجائی جائے گی تاکہ ان کی یاد باقی رہے، ان کی خدمات یاد رہیں، ان کا تذکرہ ہوتا رہے، ان کا ذکر جمیل ہوتا رہے، اور جب جب ان کا ذکر ہوگا آنے والی نسلوں کو ان کی خدمات یاد آئیں گی۔ عالم یہ ہے کہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یادگار بھی قائم کی گئی۔ آج بھی آپ دیکھیں صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہو رہی ہے، جس کو سعی کہتے ہیں، سعی کیا ہے؟ ایک طرف صفا پہاڑی ہے، ایک طرف مروہ ہے، دو پہاڑیوں کے بیچ میں یہ چلنا ہے، دوڑنا ہے، میلین اخضرین میں تھوڑا سا دوڑنا ہے، پھر اس کے بعد چلنا ہے۔ یہ یادگار ہے حضرت سیدہ بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہا۔ اب یہاں اگر غور سے دیکھا جائے تو حضرت حاجرہ نے جو وہاں صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگائی تھی یا چلے تھے، دوڑے تھے، وہ تو اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے پانی کی تلاش میں آپ نے دوڑا تھا۔ آج حاجی صاحب کیوں دوڑ رہے ہیں؟ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ صفا اور مروہ کے درمیان یہ دوڑنے یا چکر لگانے، وہ بھی 7 چکر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہاں سے آپ کو یہی جواب ملے گا کہ حضرت حاجرہ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا 7 چکر انہوں نے لگایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد باقی رکھنے کے لیے ہر عمرہ کرنے والے، ہر حج کرنے والے کے لیے لازم کر دیا، یادگار باقی رکھی جا رہی ہے، یادگار قائم کی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اس محفل کی کیا ضرورت ہے، تو ان کو یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ پھر صفا مروہ میں چکر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ پانی کے لیے آج تو پانی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جہاں جاؤ وہاں پانی مل جاتا ہے، آب زمزم تو ہر جگہ مل رہا ہے، وہاں پہ سب جگہ لگا ہے۔ تو اب حاجی صاحب سے کہو آپ کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے تو پانی کے لیے چکر لگایا تھا، آپ کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ تو وہاں ان کا جواب یہی ہوگا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن امت کو اس لیے حکم دیا گیا تاکہ رہتی دنیا تک یہ ان کی یادگار باقی رہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اللہ کے ان اولیاء میں سے ہیں جن کی خدمات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، وہ مقبول بارگاہ خداوندی ہیں، اور ان کی خدمات بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اسی لیے من جانب اللہ ان کو یہ لقب دیا گیا محی الدین۔ جانتے ہیں نا ان کا لقب کیا ہے؟ محی الدین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ اور یہ کسی انسان کی طرف سے آپ کو لقب نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لقب دیا گیا۔ یہ تاریخ مشہور ہے، روایت میں آیا ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ سفر کے لیے باہر نکلے بغداد شریف سے، اور ایک علاقے میں پہنچے جو بالکل سنسان جیسا تھا، اور وہاں پر جب قریب وہاں پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھا انسان، بالکل کمزور ناتواں انسان پڑا ہوا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے مجھے سہارا دے دو، مجھے سہارا دے دو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ قریب گئے اور اس کو سہارا دینے کے لیے جیسے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، وہ بالکل تندرست ہو کر کے کھڑا ہو گیا، بالکل تندرست ہو کر کے جیسے جوان انسان ہے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں تمہارا دین ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے مجھے طاقت اور قوت عطا فرمائے گا۔ بس غائب ہو گئے۔
حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جب وہاں سے سفر سے واپس آئے، جیسے ہی بغداد شریف پہنچ رہے ہیں، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، مرحبا محی الدین، مرحبا محی الدین، خوش آمدید اے محی الدین۔ تو اچانک لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جانا، یہ من جانب اللہ ہے۔ تو اسی لیے آپ کا یہ لقب بڑا مشہور ہوا، محی الدین۔ محی الدین کا معنی دین کو زندہ کرنے والا۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، کوئی سر پھرا آدمی ہی یہ سوال کر سکتا ہے کہ دین کو زندہ کرنا یا دین کے اندر قوت بخشنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا فضل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دین کو قوت پہنچانے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے سبب اور ذریعہ بنا دیا۔ کیسے؟ آپ کے دور میں، آپ کے زمانے میں حالات ایسے خراب ہو گئے، اتنے حالات خراب ہو گئے، لوگوں کے مزاج کے اندر اتنی تبدیلیاں آ گئیں، لوگوں کے کردار و عمل کے اندر اس قدر تبدیلیاں آ گئیں کہ لوگ دین سے دور ہو گئے۔ بلکہ اس وقت اتنا بڑا فتنہ، ایک نہیں بلکہ کئی فتنے ابھر چکے تھے جو اللہ کے دین کو توڑ مروڑ کر کے پیش کر رہے تھے۔ ایسے تو دین سے بہت سارے دور تھے، اور جو تھوڑا بہت دین سے قریب تھے وہ اللہ کے دین کو الگ الگ طریقے سے پیش کر رہے تھے، جیسا کہ آج بھی کچھ لوگ اللہ کے دین کو الگ الگ طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ شریعت مصطفیٰ کے اندر تبدیلی لا کر کے دلیل یہ پیش کرتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، جبکہ وہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کے فتنے اس دور میں اٹھے ہوئے تھے، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سارے فتنوں کا رد کر کے دین کا اصل چہرہ آپ نے پیش کیا۔ جس طرح میدان کربلا میں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین مصطفیٰ کے اصل چہرے کو پیش کیا، کیونکہ یزید بھی دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، شریعت مصطفیٰ کے اندر انحراف کا ایک راستہ نکال رہا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی عظیم قربانی دے کر دین کو زندہ کیا۔ اسی طرح سے ان کے نواسے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے 5ویں صدی کے دور میں دین کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ لوگ سمجھنے لگے کہ عبد القادر جو پیش کر رہے ہیں وہی اصل دین ہے۔ آج الحمدللہ ہم تک دین بہت آسانی سے پہنچ گیا، اور اسی طریقے سے پہنچ گیا جیسے آپ نے پیش کیا تھا۔ آج بھی پھر ایسے فتنے ابھر رہے ہیں، خطرناک فتنے ابھر رہے ہیں، دین کو توڑ مروڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کی جا رہی ہیں، عقائد بدلے جا رہے ہیں، بنام مسلمان بنام سنی الگ الگ نظریات قائم کیے جا رہے ہیں، اور قرآن و حدیث کے خلاف نظریات، قرآن و حدیث کے خلاف بہت سارے معمولات وجود میں لائے جا رہے ہیں، دین مصطفیٰ کے اندر تبدیلی لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن جب تک یہ محفلیں قائم رہیں گی، اللہ کے ولیوں کے نام کی محفلیں زندہ رہیں گی، انشاءاللہ العزیز وہ سارے فتنے ختم ہو جائیں گے اور دین انشاءاللہ پھر زندہ نظر آئے گا۔ الحمدللہ ہمارا دین آج بھی زندہ ہے، دین کے اندر آج بھی وہی قوت ہے، وہی پاور ہے، لیکن لوگ دین سے جب دور ہوتے ہیں تو انہی کے ذہن و دماغ خراب ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے آج میں خاص طور پر آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، خود بھی اور اپنی اولاد کو اللہ کے مقدس دین، اصل دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ جو علماء اہل سنت سے قریب ہو کر اصل دین مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ دین پر قائم رہتا ہے۔ جہاں ادھر سے کٹا، دور ہوا، تو پھر شیطان کے بہت سارے چیلے گھوم رہے ہیں، بہت سارے چیلے گھوم رہے ہیں، کبھی بھی آپ کا اغوا ہو سکتا ہے، کبھی بھی آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بڑی عظیم شان ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عظیم کمالات بھی عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو آپ کی حیات طیبہ کا گوشہ جو میں آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی دینی عظیم خدمات ہیں، کیونکہ مستقل شخصیت پر تو
بہت سارے خطابات ہو چکے ہیں، بہت سارے بیانات آپ نے سنے ہیں، اور کرامتیں تو الحمدللہ آپ کی اتنی مشہور ہیں کہ زبان زد عام ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے غوث پاک کی کرامتیں۔ کرامتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، کرامتوں کی ایک بہت لمبی فہرست ہے۔ میں خاص طور پر آپ کی علمی جلالت اور دینی خدمات کے حوالے سے ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی والدہ سے جو اجازت مانگی گھر سے باہر جانے کی، وہ علم دین حاصل کرنے کی۔ کس چیز کی اجازت مانگی؟ آج کل بچے جو ہے ماں باپ سے اجازت مانگتے ہیں، پیرس گھومنا چاہتا ہوں، لندن جانا چاہتا ہوں، اور تھوڑا بہت کم ہے تو کشمیر گھوم کے آؤں گا۔ گھومنے پھرنے کے شوقین کہاں کہاں خرچ کر کے آ جاتے ہیں، اور کیا ملتا ہے؟ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ، تھوڑا لطف اندوز ہو گئے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ پیسہ خرچ ہو گیا، اس کے بعد واپس آ گئے، پھر چند دنوں کے بعد پھر وہی شوق پیدا ہوتا ہے، پھر گھومنے کے لیے۔ گھومنے پھرنے والوں کو کچھ ملتا نہیں، حالانکہ قرآن کریم میں سیر کا بھی حکم دیا گیا، سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، مگر کس مقصد کے لیے؟ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم زمین میں گھوم کر کے دیکھو، سیر و تفریح کرو، لیکن یہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جھٹلانے والوں کو سزا کیسی ملی ہے، یعنی جنہوں نے دین مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، جو پچھلے مر گئے، ختم ہو گئے، ان کا انجام کیا ہوا، کیا ملا انہیں؟ کچھ نہیں ملا۔ قارون آیا دنیا میں، بڑی دولت کمایا، مر گیا، اس کا کچھ نہیں، کیا انجام ہوا؟ ابو جہل آیا، مر گیا، اس کا کوئی انجام نہیں۔ فرعون ہے، حامان ہے، بڑے بڑے، ان کے انجام کو سوچ کر کے پھر آپ اللہ کے دین سے قریب ہو جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، ان اولیاء کرام کی زندگی سے ہمیں عظیم سبق ملتا ہے کہ اگر وہ سفر بھی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کر کے لوگوں کو اس عبرت کے متعلق بتا کر دین سے قریب کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے والدہ سے اجازت لے کر کے نکلے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پہلا جو آپ نے گھر سے سفر شروع کیا ہے وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کیا ہے۔ یہاں پر رک کر کے ایک اہم بات آپ کو بتاتا چلوں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ پیدائشی ولی ہیں کہ نہیں؟ جواب دیجیے، پیدائشی ولی ہیں نا؟ پیدا ہوتے ہی ولی ہیں۔ بہت کم ایسے حضرات ہیں جن کو ولادت کے وقت ہی ولایت حاصل ہو گئی ہو، کیونکہ بعض اولیاء کرام ریاضت، مجاہدہ اور بہت ساری قربانیوں کے بعد انہیں ولایت کی منزل ملتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو ولادت ہی سے ولایت مل گئی ہے، پیدائشی ولی ہیں۔ اس کی ایک پہچان آپ کو بتاؤں، آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، جب آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ہی سے ماہ رمضان المبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ماں کا دودھ نہیں پیا، صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک۔ کیوں نہیں پیا؟ کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان شریف میں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر روزہ فرض ہے، لیکن بچے پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جبکہ آپ بچے ہیں، دودھ پینے کی عمر ہے، لیکن روزہ رکھ رہے ہیں، یہ آپ کی ولایت ہے، آپ کے ولی ہونے کی پہچان ہے کہ اللہ کے ولیوں میں آپ کا وہ مقام و مرتبہ ہے، آپ کی وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش ہی سے ولایت بھی عطا فرمائی اور شریعت مصطفیٰ پر قائم رہنے کی وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ نے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بالکل ماں کا دودھ نہیں پیا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا بچہ جو اتنی دیر ماں کے دودھ کے بغیر رہ سکتا ہو؟ چیخنے لگے گا، چلانے لگے گا، تڑپ جائے گا۔ حالانکہ بچے کو تھوڑی تھوڑی دیر میں دودھ کی ضرورت پیش آتی ہے، ماں کا دودھ اس کی غذا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ولایت ولادت ہی سے مشہور ہے، پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے جب پیدائشی ولی ہیں تو پھر ان کو علم دین حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ علم دین حاصل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ آج کے ان ڈھوگیوں کے لیے بہت بڑا عبرتناک
میں یہ تماشا دے رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علم طریقت الگ ہے، علم شریعت الگ ہے، تو جب ولی تھے تو پھر علم شریعت سیکھنے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ علم طریقت انہیں پہلے سے حاصل ہو چکا تھا تو پھر علم شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سفر سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، آپ نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ولی ہونا یہ فضل الہی ہے، مگر علم دین حاصل کرنا یہ اللہ کے رسول کی رضا ہے۔ لہذا جب بندہ مومن علم شریعت حاصل کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ قرب کی منزلیں عطا فرماتا ہے۔ اور علم شریعت کی برکت سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھتا ہے، اس پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے۔ علم شریعت حاصل کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ ابھی تک اسی بھول بھلیا میں ہیں، ہم تو بابا ہیں، ہم کو علم دین کی کیا ضرورت ہے۔ کچھ ایسے بھی بابا لوگ ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے ارے آپ کے پاس علم دین نہیں، بولے مولانا لوگوں کا علم الگ ہے، وہ ہمارا علم الگ ہے۔ ایسی ڈھونگیوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ دل کی نماز پڑھیں گے، یہ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھیں گے، ادھر ادھر کہیں بھی بیٹھے رہیں گے، وہ گپ شپ کریں گے، وقت ضائع کریں گے۔ اگر ان سے کہا جائے ارے آپ نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں، سارا کام یہاں ہوتا ہے اور دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو کھانا بھی دل سے کھا لو، دل سے کھانا کھا لو، لیکن فزیکلی کھانا ضروری ہے، 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں نماز دل کی نماز پڑھتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ذرا مسلمانوں سوچو، اگر دل ہی کی نماز کافی تھی تو سب سے زیادہ مستحق تو اللہ کے رسول تھے۔ وہ چاہتے تو گھر میں بیٹھ کے کہتے تھے میں دل کی نماز پڑھ رہا ہوں، جاؤ تم لوگ مسجد میں نماز پڑھو، مگر اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے نماز کا اعلان بھی فرمایا، خود بھی نماز پڑھی۔ عالم یہ ہے کہ خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لاتے، نماز پڑھتے اور صحابہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتے۔ نماز کے حوالے سے جو بھی یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد میں جا کر کے سر ٹیک کر کے آتے ہو، کیونکہ میں نے کچھ سنا ہے ایسے ڈھونگی کچھ نوجوانوں کو گمراہ کر کے رکھے۔ کرلا میں ایک مرتبہ ایک صاحب کے بارے میں نے پوچھا، رہے ہماری مسجد میں آتے تھے نماز کے لیے، ابھی دکھ نہیں رہے کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا وہ ایک بابا صاحب کے مرید ہو گئے ہیں، وہ بابا نے ان سے کہہ دیا ارے وہاں کیا سر ٹیکنے جاتا ہے؟ معاذ اللہ، مسجد میں سر ٹیکنے جاتا ہے، یہاں بیٹھ میں تجھے دل کی نماز پڑھا دیتا ہوں۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے گمراہ کرنے والے ڈھونگی آج ہمارے معاشرے میں پنپ رہے ہیں، لہٰذا ان کو سمجھو، ان کو اچھی طرح سے پہچانو۔ اگر کوئی نماز سے روکتا ہے تو سمجھ جاؤ وہ سب سے بڑا شیطان ہے۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں نماز کی پابندی فرمائی ہے، نماز باجماعت کی پابندی فرمائی ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ کچھ حضرات عشاء کی جماعت میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ عشاء کے وقت لوگ تھک جاتے ہیں، گھر جا کے نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، جب کچھ حضرات عشاء کی جماعت میں شریک نہیں ہو رہے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دوں، اور جو لوگ نہیں آ رہے ہیں جماعت میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جو جماعت میں شریک نہیں ہوتا میں اس کے گھر کو جلا دینا چاہتا ہوں۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نماز کی کتنی اہمیت ہے، خاص طور پر نماز باجماعت کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، یعنی آنکھوں سے معذور تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے تو معذور ہوں، میں مسجد تک آنے میں مجھے دشواری ہوتی ہے، تکلیف ہے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں میں اذان کی آواز تو سنتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھو، جبکہ وہ نابینا تھے، آنکھوں سے معذور ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی کہ تم گھر میں پڑھ لو۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اتنی تاکید فرما رہے ہیں، تو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ دل کی نماز پڑھ لیں گے، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ دین سے دور ہے،
اور وہ شیطان کا آلہ کار ہے اور شیطان کا حربہ ہے، لہذا اس کے قریب مت جاؤ، بلکہ نمازوں کی پابندی کرو، نماز باجماعت کا اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز۔ یہ حافظوا علی الصلوات کیوں فرمایا اللہ نے؟ نمازوں کی حفاظت۔ نمازوں کی حفاظت کیسے ہوگی؟ نماز چھوڑتے رہیں گے تو نماز کی حفاظت ہوگی؟ نماز جو پڑھتا ہے وہ نماز کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ خاص طور پر جس نے فجر کی نماز ادا کر لی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ کے پناہ میں آ گیا۔ یہاں تک کہ حضور نے امت سے فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کر لی جماعت سے، اسے تم ذلیل و رسوا مت کرو، اسے تنگ مت کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ اس قدر ولایت کی منزل پر فائز ہونے کے باوجود بھی علم شریعت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی آپ کو بتا دوں، علم شریعت حاصل آپ نے کیا، آپ نے ماں سے اجازت لے کر گیلان سے بغداد کا سفر بھی کیا، جبکہ اس وقت سفر بڑا مشکل تھا، ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، ساری پریشانیوں کو برداشت کیا، مگر علمی سفر نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ جب آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد میں موجود تھے، بغداد کے جامعہ میں موجود تھے، علم حاصل کر رہے ہیں، قحط کا زمانہ آ گیا، سوکھا پڑ گیا، کھانے کے لیے مطبخ میں کچھ نہیں تھا، کئی بچے مدرسہ چھوڑ کر کے بھاگ گئے، مگر غوث پاک رضی اللہ عنہ نے علم کا سفر نہیں چھوڑا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں پتے کھا لیتا تھا درخت کے اور پانی پی لیتا تھا، ایسے زندگی گزار لیتا تھا۔ آج کے بچوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ آج تو عیش و آرام سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، ماں باپ کما کے پیسہ پھینکتے ہیں، جاؤ تم عیاشیاں کرو، اس کے باوجود بھی آج بچے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے سے دور، پڑھنے سے کتراتے، ادھر ادھر فالتو گھومنا پھرنا اور وقت ضائع کرنا بچوں کی عادت بن گئی ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں اپنے اندر سے نکال دو، علم حاصل کرو، دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، اسکول کالج میں ہو، اس کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے کے لیے وقت نکالو۔ اللہ کے فضل سے آج اتنے انتظامات ہیں، اچھے اچھے سنی صحیح عقیدہ عالم دین موجود ہیں، لیکن پاس میں آ کر کے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گوارا نہیں کرتے۔ علم دین حاصل کرو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے علم دین حاصل بھی کیا اور زندگی بھر علم سے آپ کا رشتہ باقی رہا۔ بغداد میں علم دین حاصل کیا، جب مکمل پڑھ کر کے فارغ ہوئے پھر وہیں پر پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے، مسند تدریس پر فائز ہو گئے۔ آپ خود فرماتے ہیں، قصیدہ غوثیہ آپ نے سنا ہے نا، حضور غوث پاک کا جو قصیدہ ہے، سقان الحب کاسات الوصال فخرت لخمرتی محبت علی، اس میں آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم اتنا حاصل کیا کہ قطب بن گیا، قطبیت کی منزل اللہ نے عطا فرمائی۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نیک بختی اور بلندی حاصل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بلندیاں عطا فرمائی۔ یہ شان علمی جلالت ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے علم دین حاصل کرنے میں بڑی محنت بھی فرمائی، بڑی قربانیاں دیں، تکلیفیں اٹھائیں، پھر اللہ کے فضل سے آپ کو اتنا علم حاصل ہوا، اتنا علم حاصل ہوا، اتنا علم حاصل ہوا کہ پھر جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھے، درس دینے کے لیے بیٹھے، آپ جب خطاب فرماتے تھے، درس دیتے تھے، ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اور صرف عوام نہیں، وقت کے بڑے بڑے عالم آپ کے درس میں آ کر کے بیٹھتے تھے۔ تفسیر قرآن جب بیان کرتے تھے تو تفسیر قرآن بیان کرنے کے وقت بڑے بڑے عالم جو ہے وجد میں آ جاتے تھے، ان پر وجد طاری ہو جاتا تھا، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا وہ مقدس کلام ہے، اس کے اندر اتنے راز اور اتنے نکات اور اتنے رموز ہیں، اتنے اسرار ہیں کہ جب اللہ کا ولی بیان کرنے لگے یقیناً دل جھوم جاتا ہے اللہ کے کلام کی باریکیاں سن کر۔ ایک مرتبہ کچھ دور سے علماء آئے تھے جو بڑے بڑے مشہور عالم تھے، جن کو علم تفسیر میں بڑی مہارت تھی۔ انہوں نے شعرا سنا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا کہ عبد القادر جیلانی بڑے مشہور قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں، لہذا چل کر کے دیکھتے ہیں ان کی تفسیر کے درس میں۔
کہ کیا ان کا مقام ہے، تو اندازہ لگانے کے لیے، جانچنے کے لیے بھی آئے، دور سے سفر کر کے آئے، اور جب ادھر بغداد شریف پہنچے تو آپ کی علمی مجلس قائم تھی، آپ کی تفسیر قرآن کا درس تھا، اتفاق سے اسی میں آ کے وہ بیٹھ گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنا شروع کیا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنے لگے، ایک تفسیر بیان کی، دو تفسیر بیان کی، تین تفسیر بیان کی، اس طرح بیان کرتے جا رہے ہیں۔ وہ جو آئے تھے 3 حضرات تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں، ان میں جو بڑے عالم ہیں ان سے پوچھتے یہ تفسیر آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ میں جانتا ہوں۔ وہ بیان کرتے جا رہے، وہ ان سے پوچھتے یہ تفسیر آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا۔ اس طرح 40 تفسیریں ہو گئی، انہوں نے کہا ہاں یہ میں جانتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اور بیان کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ صرف بسم اللہ کی آپ نے 100 تفسیریں بیان کی، 100 تفسیریں بیان کی۔ اب وہ جو عالم آئے تھے انہوں نے کہا اب اس کے بعد مجھے اس کا علم نہیں ہے، میں یہ نہیں جانتا ہوں، یہ ان کا علم لدنی ہے، من جانب اللہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے جا رہے ہیں اور وہ سنتے جا رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ 300 تفسیریں آپ نے بیان کر دی، 300 تفسیریں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جب آپ نے بیان کیا۔ اس وقت جو علماء موجود تھے انہوں نے جب سنا تو اتنے وجد میں آ گئے، کپڑے پھاڑ کر کے وہ جنگل کی طرف نکل گئے، بولے یہ حقیقت میں راز الہی ہے۔ اس کے بعد وہ واپس نظر نہیں آئے۔ رجال الغیب بھی آتے تھے آپ کے درس تفسیر میں بیٹھا کرتے۔ یہ علمی جلالت، یہ علمی مقام تھا۔ آج کل کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غوث پاک ایسے ایک بابا کا نام ہوگا، آج کل ایسے لوگ ادھر ادھر دعا تعویذ کرنے والے بابا مشہور ہو گئے، ایسے ہی غوث پاک ایسے بھی ایک بابا رہے ہوں گے۔ حقیقت اگر دیکھی جائے ان کی علمی جلالت، علمی شان، علمی مقام بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تفسیر میں بھی اللہ نے بہت کمال عطا فرمایا، علم حدیث میں بھی کمال عطا فرمایا، علم فقہ میں بھی کمال عطا فرمایا، اور فقہی مسائل میں آپ اجتہاد کے درجے پر فائز تھے، اجتہاد کے درجے پر فائز تھے۔ اس لیے آپ نے پورے بغداد شریف میں ایسا درس دیا کہ پورے عراق میں مشہور ہے، بلکہ پورے حجاز میں عرب ممالک سے لوگ آتے تھے آپ کا درس سننے کے لیے اور آپ کے طالب ہونے کے لیے، آپ سے مرید ہونے کے لیے دور دراز مقامات سے آ کر آپ کے دست حق پرست پر بیعت بھی ہوتے تھے۔ اور کئی لاکھ حضرات نے توبہ کر کے، جو کہ کئی چور تھے، ڈاکو تھے، زانی تھے، گناہوں میں زندگی گزر رہی تھی، بے حیائیوں میں زندگی گزر رہی تھی، یہاں تک کہ کتنے جو گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی درسگاہ میں بیٹھنے کے بعد انہیں سمجھ میں آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو بیان کر رہے ہیں واقعی یہی حق ہے۔ اسی وقت ان کے ہاتھ پر توبہ کر کے کتنے بد عقیدہ جو غلط فرقوں کی طرف جا چکے تھے وہ توبہ کر کے اہل سنت و جماعت میں شامل ہو گئے۔ یہ آپ کی عظیم خدمات جلیلہ ہیں، یہ علمی خدمات ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ جو شعر پیش کیے ہیں اعلیٰ حضرت نے ایک قول کی طرف اشارہ ہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا تھا، جانتے ہو؟ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر۔ اور یہ اپنی طرف سے، اپنے دل سے، اپنے نفس کے ابھارنے سے آپ نے نہیں کہا، جیسا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، انسان اپنی بڑائی خود اپنی زبان سے کرتا ہے، بڑے بول بولتا ہے، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، حالانکہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اکثر جو میں کرتا ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی زیادہ میں کرتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جو کہہ رہے ہیں قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ کئی بزرگان دین نے اس کی تحقیق کی اور اس بارے میں مراقبہ کیا ہے،
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا کہ کئی علماء نے، کئی محدثین نے، کئی بزرگان صوفیاء کرام نے ان کے اس قول کے بارے میں، جو بعد کے اولیاء انہوں نے مراقبہ کیا، تب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے اپنے نفس سے نہیں کہا، بلکہ جب بغداد کی جامع مسجد میں خطاب کے لیے آپ کھڑے تھے، اسی وقت من جانب اللہ آپ کے دل پر الہام ہوا۔ اولیاء اللہ کو الہام ہوتا ہے، یہ خاص ایک وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلب پر یہ کلام جاری ہوتا ہے، ان کی زبان پر جاری ہو گیا، اور جیسے ہی ان کی زبان پر جاری ہوا، بغداد کی جامع مسجد میں حضور غوث پاک نے کہا میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر، مگر اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ جہاں کہیں اللہ کے ولی تھے، پوری دنیا میں جہاں کہیں اس وقت جتنے اولیاء موجود تھے، سب نے اپنے کانوں سے یہ آواز سنی ہے۔ اگر ان کی طرف سے ہوتا، ان کے اپنے نفس کی طرف سے ہوتا، تو یہ آواز صرف اور صرف بغداد کی جامع مسجد میں سنی جاتی، پوری دنیا میں نہیں سنی جاتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آپ سے کہلوایا گیا، اور جتنے اولیاء موجود تھے ان تک آواز پہنچائی گئی، اور جہاں جہاں اللہ کے ولی موجود تھے انہوں نے سر جھکایا اور قبول بھی کیا۔ ایک مرتبہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور کے ولی ہیں، وہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی جو وقت کے بڑے ولی کامل ہیں، عظیم بزرگ ہیں، صوفی کامل ہیں، وہ درس دے رہے تھے، مریدین کا جم گھٹا تھا، اور اچانک انہوں نے سر جھکایا اور کہا آقا آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہو۔ اتنا کہا، پھر اپنا درس جاری کیا۔ جب درس ختم ہو گیا، مریدین نے پوچھا کہ آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس وقت حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بتایا، میں جب درس دے رہا تھا اچانک میرے کانوں تک یہ آواز آئی، قدمی ہادی علی رقبت کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، اس لیے میں نے اس وقت سر جھکا کر کے کہا آقا آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہو۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے جو دور دور تک تھے انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ سلطان ہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے بھی بیان فرمایا، اس وقت خراسان میں آپ تھے، خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ خراسان کے پہاڑوں کے دامن میں ذکر الہی میں مصروف تھے، آپ نے بھی آواز سنی، اسی وقت کہا آقا آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہو۔ اور یہی بعد کے اولیاء کرام نے بھی، یعنی جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد کے اولیاء کرام ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا، اس بات کو مانا اور کہا بھی اپنی زندگی میں، اس لیے کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ کمال اور یہ شان عطا فرمائی، اگر کوئی ولی ہونے کے بعد اس سے انکار کرتا ہے اس کی ولایت چھین لی جائے گی، اسی لیے جس نے انکار کیا اس کی ولایت سلب ہو گئی، اس کی ولایت ختم ہو گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کو سارے ولیوں نے تسلیم کیا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ الرضوان تو یوں عرض کرتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث۔ یہ کتنا بڑا پیغام بھی ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کا کیسا انداز ہے۔ مفتی اعظم ہند وہ بھی پیدائشی ولی ہیں، حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت پیدائشی آپ کو بھی ولایت حاصل ہے، اس لیے کہ ان کے جو مرشد گرامی ہیں حضور سید شاہ ابو الحسین احمد نوری، سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضور سید شاہ ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ عنہ، انہوں نے بشارت دی تھی اعلیٰ حضرت کو کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وقت کا ولی ہوگا۔ میں نے اس کو یہی سے سلسلے میں داخل کیا، اور آؤں گا تو میں انہیں مرید بھی بناؤں گا اور خلافتیں عطا کروں گا۔ پیدائش سے پہلے اعلیٰ حضرت کو انہوں نے بشارت دی تھی، اسی لیے کہا جاتا ہے اور کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرضوان کو بھی پیدائشی ولایت حاصل ہے، اور زندگی بھر تقوی و پرہیزگاری کی حالت میں اس طرح سے زندگی گزاری، ایک عمل بھی آپ کا خلاف سنت نہیں،
شریعت مصطفیٰ کے خلاف یا سنت مصطفیٰ کے خلاف کبھی عمل نہیں رہا۔ وہ مفتی اعظم ہی یوں عرض کرتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ میں بھی آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ جب کبھی آپ کا دل ستائے، بہت زیادہ ٹینشن ہو، بہت زیادہ دنیا کے غموں میں آپ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہو، رات کی تاریکی میں، سناٹے میں آپ اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 2 رکعت نفل پڑھو، استغفار پڑھو، پھر بغداد کی طرف توجہ کر کے اس تصور کے ساتھ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے قدموں میں بیٹھا ہوں، اس تصور کے ساتھ پھر ان کی بارگاہ میں عرض کروں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ میں یقین کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی نگاہ کرم ہوگی اور یقیناً ان کے قدم پاک کی برکت آپ کے دل کو حاصل ہوگی اور دل کا سارا غم ہلکا ہو جائے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو اللہ نے ایسی عظیم قوت اور اتنا پاور عطا فرمایا کہ آپ خود فرماتے ہیں، میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اگر وہ مجھ سے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو یہ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ یہ شعر یاد بھی کر لیں اور جب کبھی اس طرح سے دنیا کے غم ستائیں تو یوں عرض کریں، اور اگر کوئی واقعی ولایت کی منزلیں حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، علم شریعت حاصل کرے اور ساتھ ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت عقیدت رکھے، انشاءاللہ ان کی نگاہ کرم سے ولایت کی منزلیں بھی اسے عطا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام رضا قدس کو آپ دیکھیں کہ وہ فنا فی الغوث تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عقیدت میں ایک دم فنا تھے۔ اگر اعلیٰ حضرت کے اشعار جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ دیکھیں گے ہدایت بخشش اور دیگر کتابوں میں تو آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا کہ فنا فی الغوث، اور جو فنا فی الغوث ہوتا ہے وہ فنا فی الرسول ہو جاتا ہے، اور جو فنا فی الرسول ہوتا ہے وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عقیدت محبت میں اس قدر گم تھے، اس قدر فنا تھے۔ کچھ لوگ کبھی کبھی اعتراض کیونکہ کچھ لوگوں کو جو کیڑے نکالنے کی عادت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ کمیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے خواجہ غریب نواز کے بارے میں اتنا نہیں لکھا جتنا غوث پاک کے بارے میں لکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے کیوں لکھا، کیا لکھا، یہ ان کا معاملہ، ان پر چھوڑ دو بھیا، یہ عقیدت کا معاملہ ہے۔ عقیدت کا تعلق کس سے ہوتا ہے وہ وہی جان سکتا ہے، اور ان کا معاملہ تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا تھا کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کر رہے تھے۔ اور ساتھ ساتھ اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں اشعار زیادہ لکھے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے، سلسلہ قادریہ میں مرید ہوئے، تو سلسلہ قادریہ کے جو فیوز و برکات آپ تک پہنچے ان کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ آپ قادریت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے۔ قادریت کے سمندر میں جب آدمی غوطہ زن ہو جاتا ہے تو دوسری طرف توجہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ مگر پھر بھی یہ شکایت نہ کریں کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے نہیں لکھا، بلکہ لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی لکھا ہے، یہ کیا کم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتح و رضیہ میں ایک جگہ یہ بھی لکھا، ہندوستان کی سرزمین پر دعا کی قبولیت کے جتنے آستانے ہیں ان میں سب سے عظیم آستانہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا، جہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی فضل سے بڑی عظیم بلند مقامات حاصل ہوئے، اور ان مقامات عظیم سے آپ نے دین کی بڑی خدمت انجام دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرامتیں بھی عطا فرمائیں، لیکن ان کرامتوں کا اظہار بھی جو آپ نے فرمایا وہ دعوت دین کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے نہیں۔ ویسے منوانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود لوگ عقیدت میں عقیدت میں ان کے قدموں میں نچھاور ہو رہے ہیں، منوانے کی ضرورت نہیں۔ کرامتوں کا اظہار بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے فرمایا۔
جب بھی آپ نے کرامت ظاہر فرمائی اس وقت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ داخل اسلام ہوتے۔ بس آخر کا ایک واقعہ اور یہ کرامت ذکر کر کے میں گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک عیسائی پادری، پوپ، جو کرسچنوں کا پوپ ہوتا ہے نا، پادری اس کو کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا انی احیی الموتیٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ مٹی کا پرندہ بناتے تھے، پھونک مارتے تھے تو اڑ جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ مادرزاد اندھے کوڑی پر ہاتھ لگا دیتے تھے، شفا ہو جاتی تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو وہ عیسائی پوپ پادری لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتا تھا ہم جس نبی کو مانتے ہیں یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اور تم لوگ جس نبی کو مانتے ہو انہوں نے مردوں کو کوئی زندہ نہیں کیا۔ یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح سے وہ کمپیئر کر کے بتاتا تھا، موازنہ کر کے بتاتا تھا کہ تمہارے نبی کے بارے میں کہیں قرآن میں ذکر ہی نہیں آیا، قرآن میں تم بتا دو کہیں آیا ہے۔ مناظرے کرتا تھا، لوگ اس کے مناظرے کے موقع پہ خاموش ہو جاتے تھے۔ بات پہنچی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ تک، آپ نے فرمایا اس کا جواب میں دوں گا، اس کا جواب میں دوں گا۔ تو بات اس تک بات پہنچی، اسے دعوت دی گئی۔ اس نے کہا اچھا میں نے تو کتنے عالموں کو ایسے ہی تنخواہ دیا ہے، ان کو تو چٹکی میں کر دوں گا۔ آیا وہ آ کے کہنے لگا کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں بھی اس بات کا ذکر ہے، اللہ کے رسول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، تو یہ انکار کے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک جن حدیثوں کی سندیں موجود ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جو حضور کی دعوت کی تھی، اس دعوت کے موقع پہ ان کے دونوں بچوں کا جو حادثہ ہوا تھا، ایک بچے نے باپ کو بکرا ذبح کرتے دیکھا تو اسی طرح سے اس نے اپنے بھائی، چھوٹے بھائی کو ذبح کر دیا، اور دوسرا جو ہے چونکہ ماں دوڑی بھی آئی تو وہ بھاگا اور چھت سے گرا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ دونوں بچوں کی موت واقع ہو گئی، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی ہے گھر میں۔ اسی موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور حضور نے پوچھا دو بچے کہاں ہیں، تو بتا نہیں رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور اسی غم میں کھانا نہ چھوڑ دیں، دعوت سے چلے جائیں گے۔ گھر والے بتائے نہیں، حضور نے فرمایا لاؤ ان کو۔ تب بتایا گیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چادر ٹائی، بچوں اٹھو آؤ ہمارے ساتھ کھانے کے لیے۔ دونوں بچے زندہ ہو کر کے آ گئے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے سند کے ساتھ حدیث بیان کی، روایت بیان کی، مگر وہ کہتا نہیں بھائی قرآن میں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا ظالم سن، اگر تو نہیں مانتا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم میرے آقا ہیں، میرے نانا ہیں، میرے دادا ہیں، ان کی شان بہت بلند ہے، میں ان کے نواسوں کا نواسا ہوں، میں زندہ کر کے دکھا دوں، میں زندہ کر کے دکھا دوں، چل مجھے دکھا دے کون سی قبر کے پاس تو لے کر کے چلتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تم زندہ کر دو تو میں مانوں۔ قبرستان گئے، قبرستان میں آپ نے فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے جو سب سے پرانی قبر ہو وہ مجھے بتاؤ، جو قبرستان میں سب سے پرانی قبر ہو وہ مجھے بتاؤ۔ تو لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، بتایا گیا یہ بہت پرانی قبر ہے، کئی سو سال پہلے یہاں مدفون ہیں، اور پہلے زمانے میں کہاں دوبارہ کھودتے کہاں تھے، ایک بار جو دفن کر دیے گئے وہیں رہتے تھے۔ پرانی قبروں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے فرمایا یہ دو مردے، یہ دونوں قبروں سے مردے زندہ بھی ہوں گے، اور یہ دنیا میں کیا پیشہ اختیار کرتے تھے اسی پیشے کے ساتھ اٹھیں گے، اسی پیشے کے ساتھ اٹھیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں پر آپ نے یوں کہا قوم باذن اللہ، اتنا کہنا تھا کہ دونوں قبریں پھٹی اور مردے زندہ ہو کر کے کھڑے ہو گئے۔ ایک واقعہ میں یہ ہے کہ ایک ہی مردے کے بارے میں ہے، ایک روایت میں کہ دو مردے زندہ ہوئے، اور اس وقت جو مردہ زندہ ہوا وہ گویا تھا، وہ گاتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ مردہ زندہ بھی ہو گیا، وہ گاتے ہوئے کھڑا ہوا، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو علم تھا کہ یہ مردہ زندہ بھی ہوگا، اور اس نے جو دنیا میں اس کا پیشہ تھا اسی پیشے کے ساتھ اٹھے گا۔ آپ نے بتا بھی دیا، اور مردہ بھی زندہ ہوا۔ عیسائی پادری نے جب یہ منظر دیکھا اس وقت اس نے کہا ہاں واقعی جب ان کے نواسے کی یہ شان ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا۔ کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔
اسی لیے بارگاہ غوث اعظم میں ہم یہ عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اب ایک پیغام اور ایک خاص نصیحت کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ آپ اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھیں کہ ہمارے لیے اس دنیا میں جب تک ہماری زندگی باقی ہے، ایک تو سب سے پہلے ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ ایمان بچانا اپنے اور اپنی اولاد کا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ پیسہ بچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری نہیں، ویسے تو بچا ہی لیتے ہیں، پیسہ تو بچا ہی لیتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، عالم بولے نہ بولے، لوگ پیسہ بچانے کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں، اسی لیے لاکر میں لے جا کے رکھتے ہیں۔ گھر میں چوری ہونے کا خوف ہے تو لاکر میں لے جا کے رکھیں گے، بینک میں لاکر میں لے جا کے رکھیں گے تاکہ کوئی چوری نہ کرے۔ ارے جتنی اس دولت کی حفاظت کی آپ کو فکر ہے، کاش وہی ایمان بچانے کی فکر ہوتی۔ ایمان بچانے کی فکر کرو۔ گلی محلے میں ایمان لوٹنے والے، ایمان تباہ کرنے والے، ایمان برباد کرنے والے آج بالکل ہی سامنے کھڑے ہیں، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے جو آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس موبائل کے ذریعے انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، اس موبائل کے ذریعے آپ کے ایمان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے ذہن سے عقائد اہل سنت کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس لیے پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہوگی، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا ایمان محفوظ رکھو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کیونکہ ایمان ہی پر سارے اعمال کا ڈیپینڈ ہے۔ دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان سلامت رہا تو آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان شریف میں روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ساری نیکیاں یہ کام آئیں گی، یعنی اس کا صلہ اور بدلہ ملے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جس کا ایمان ختم ہو گیا دنیا میں، اسے کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جن کا ایمان ختم ہو گیا ان کے اعمال کو ہم بکھرے ذرات کی طرح کر دیں گے۔ یعنی جیسے بالو ریت کو ایسے اڑاؤ، بکھرے ذرات ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا اعمال چاہے کتنے بھی ہوں، لیکن ایمان سلامت نہ رہا سب بیکار ہیں۔ اس لیے میں نے بار بار اپنے خطابات میں کہا ہے کہ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری ایمان کی حفاظت کی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ذمہ داری اپنے کردار و عمل کو، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ذمہ داری ہے۔ شریعت مصطفیٰ کے مطابق احکام، شریعت مصطفیٰ کے مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اخلاق خود بخود بہتر ہوتے چلے جائیں۔ خاص طور پر نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا اپنے علماء سے، بالخصوص قاری صاحب سے، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی سیرت و سوانح میں یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا کی، یعنی عشاء بھی قضا نہیں ہوئی، فجر بھی قضا نہیں ہوئی۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک کتاب میں تو میں نے پڑھا، حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے بے نمازی سے اتنی نفرت کی ہے کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، بے نمازی سے آپ نے اتنی نفرت فرمائی کہ اسے ہمارے قبرستان میں دفن مت کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی بھی خواہش، ان کی کوشش، ان کی آرزو یہ ہے کہ اللہ کی عظیم عبادت نماز کا اہتمام ہو، نماز کی اہمیت ہو لوگوں کی نظر میں، نماز کی پابندی بھی کریں۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ کو اللہ نے جتنی قدرت، جتنی صلاحیت اور جو کچھ بھی اللہ نے دنیا میں عطا فرمایا ہے، اس کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، اللہ کے دین کو آگے پہنچانے اور دین کا تعاون کرنے، جس طریقے سے ہم اللہ کے دین کو اور زیادہ پھیلا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی ساری توانائیاں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 3 اہم ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو اگر آپ نے محسوس کر لیا، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔
دنیا آپ کی سنور جائے گی، یعنی اولاد بھی آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو اور سرفراز ہو کر کے پہنچیں گے، وہاں رب کی بارگاہ سے نوازشات کا اعلان ہوگا۔ لہٰذا یہ دنیا ہمارے لیے بس عمل کا گھر ہے، جتنے دن ہمیں زندگی اللہ نے عطا فرمائی اس زندگی کو صحیح کام میں، صحیح معاملات میں استعمال کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے کب ختم ہو جائے، کب زندگی کی آخری شام ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام مرزا قدس ضرور ایک پیغام یہ بھی دیتے ہیں، اولیاء اللہ کی زندگی کو اپنا لو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم انعام یہ عطا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے، ان کی زندگی اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے، شیطان کا ان پر کوئی داؤ نہیں چلتا ہے، لہٰذا انہی کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی اس میں تمہارے لیے وہ چیزیں ہم عطا کریں گے جو تمہاری خواہش ہوگی، یعنی دنیا میں اور آخرت۔ دنیا میں جو تم چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ولی بن جاؤ، ولی کی صحبت اختیار کرو اور ولایت کی منزل کے حصول کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ساری چیزیں عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہوگی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہی ہے جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، جو اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے عظیم انعامات اکرامات ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ ہماری کوشش اللہ کے ولیوں کے دامن کو تھام کر انہی کے نقش قدم پر چلنے کی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کرام بالخصوص حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سیرت پر اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں ہمیں سرشار فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلاۃ